بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ملکی سیاست میں دو باتیں بڑی اہم ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ، دوسرا نواز شریف کی سعودی عرب کے سرکاری مہمان کی حیثیت سے آمد۔ ناظرین کرام، ہم ان دو موضوعات پر آپ کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، سیاسی حلقوں میں یہ بات بڑی شد و مت کے ساتھ زیر بحث ہے کہ سیاست دانوں کے درمیان گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس ڈائلاگ کا کوئی بیس ہونی چاہیے، بنیاد ہونی چاہیے، کس موضوع پر ہونی چاہیے، یہ ڈائلاگ کیوں کر ہوں۔ عمران خان کا یہ کہنا درست ہے کہ اگر الیکشن نہیں ہے تو پھر اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا کیا فائدہ، پھر مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا ہے تو ایک ہی نقطے پہ ہونا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے، جبکہ حکومت اس موضوع پر عمران خان سے بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تو عمران خان صاحب لگی لپٹی بھی نہیں رکھتے، لیکن کہہ دیتے ہیں یہ بات کہ جب طاقتور جو فیصلہ کریں گے تو پھر الیکشن تب بھی ہوگی۔ یعنی ان طاقتور سے مراد ان کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کا اشارہ کن قوتوں کی طرف ہے۔ عمران خان ان قوتوں کو کسی نہ کسی لحاظ سے اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ اٹکیلیاں بھی کر رہے تھے، اب تو کھل کر ان کے خلاف وہ میدان میں بھی آ گئے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے عمران خان کی ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا تو اس وقت پوری پی ٹی آئی چیں بچیں کرتی تھی سپریم کورٹ کے خلاف۔ اب آج کل سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے پی ٹی آئی، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ فیصلہ دے دیں تو وہ اس فیصلے کی بنیاد پر ملک میں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں کہ جناب سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اب یہی سپریم کورٹ آج کل تنقید کا باعث بنی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی۔ مسلم لیگ نون کسی صورت نہیں چاہتی کہ 9 ججوں سے کام شروع ہوا تھا، 6 جج الگ ہو چکے ہیں اس بینچ سے، تو 3 جج کوئی فیصلہ کرے۔ ذرا بڑا مشکل کام ہے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ آج خود اس طرح کو کوئی فیصلہ کر لیں جو کل قابل عمل نہ ہو۔ ایک بات بڑی واضح ہے کہ جناب چیف جسٹس عطا بندیال کو اپنا فیصلے منوانے کے لیے ایک ایسی بینچ تشکیل دینا پڑے گا فل کورٹ کہ جس کے فیصلوں پر پورا ملک جو ہے آمین کے۔ اگر یہ فل کورٹ کی اکثریت اس بات کے حق میں ہے کہ فی الحال الیکشن ملتوی ٹھیک ہوئے ہیں، تو پھر بے شک چیف جسٹس نہ چاہتے بھی ہوں، لیکن کچھ بھی ہو جائے پھر وہی بات ان کو ماننی پڑے گی جو اکثریت کہتی ہے۔ اکثریت کا فیصلہ، سپریم کورٹ کی اکثریت کا فیصلہ زیادہ اہم ہوگا۔ اور دیکھیں اب اس صورتحال پر پی ٹی آئی بھی متحرک ہے کیونکہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے۔ کبھی تو وہ گھاس نہیں ڈالتے تھے ان کو، اب مشکل وقت آیا تو کہنے لگے جی چلے جماعت اسلامی والوں سے بھی رابطہ کر لیں، ایم کیو ایم سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی پی ٹی آئی ہے جو پورے ملک میں تنہا ہے، سیاسی طور پر اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف جو تھی مرحوم، اسے مرحوم ہی کہہ سکتے ہیں ہم،
کہ جو ایک دڑا تھا وہ تو چودھری پرویز الہی لے کے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں، اور وہاں پی ٹی آئی کے صدر بن گئے ہیں۔ اس طرح اب پی ٹی آئی میں مسلم لیگ کاف کا ایک دڑا ضم ہونے کے بعد مسلم لیگ کاف کا ایک دڑا باہر رہ گیا، ایک وہ اندر چلا گیا ہے، تو ایک لحاظ سے پی ٹی آئی میں اب مسلم لیگ کاف کا بھی تھوڑا بہت شیئر بن گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاست بالکل الگ تھلگ رہی ہے، نہ وہ حکومت کے ساتھ رہی ہے نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رہی ہے۔ وہ مختلف چیزوں پہ وہ اپنا ایک اصولی موقف ان کا ہوتا ہے، اور جو قاضی حسین احمد کے جانشین جو ہیں سراج الحق، وہ اپنی ان کی سیاست کا ایک اپنا ایک رخ ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی صورت نہیں پیدا کریں گے کہ وہ اپنی افرادی قوت کو عمران خان کے لیے استعمال کریں۔ یقیناً جماعت اسلامی کا کوئی کارکن عمران خان کو دوبارہ برس اقتدار لانے کے لیے اپنی افرادی قوت کا استعمال کرے گا۔ رہی بات میاں نواز شریف 11 اپریل کو سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، یہ خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہی نواز شریف جس کو انہوں نے جیل بھجوایا تھا، اس کو جیل میں رکھا، 3 سال کی جلا وطنی کے بعد نواز شریف کو سرکاری شاہی مہمان کے طور پر سعودی عرب نے بلا لیا، اور پھر بات یہی نہیں ختم ہوئی، اس کے ساتھ انہوں نے شہباز شریف کو بھی بلا لیا، دعوت دے دیا کہ آپ بھی آئے عمرے میں جب آپ کے بھائی وہاں پہنچے ہوں گے۔ یہ اس وقت وہاں پر ان کی سعودی حکمرانوں سے جو ملاقات ہے وہ غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوگی۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سعودی عرب نے اسی طرح جب نواز شریف کو جلا وطن کر دیا گیا تھا تو دوبارہ پاکستان آنے کے لیے انہوں نے ہی سب کچھ انتظام کیا تھا۔ لہذا اب دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف کی واپسی کا ایک منظر جو ہے طے ہو رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ جو عنایات کرتا ہے، پاکستان کو جو کچھ سپورٹ مالی کرتا ہے، اس کے تناظر میں وہ نواز شریف کی دوبارہ نہیں بلکہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی راہ ہموار کروائے گا۔ اور کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی مجھے کہ اب وہ نواز شریف کو روک لے گا۔ نواز شریف ملک کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بہت جلد پاکستان آنے والے ہیں، اور اس میں سعودی عرب کا رول کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف پاکستان کی سیاست کا اہم کردار ہوگا، اور اسے پھر کوئی سیاسی قوت نہیں روک سکے گی۔ شکریہ۔